السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سی ایس تعلیم چینل اور میں ہوں راشد خان بلوچ۔ دوستو، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایونٹ ڈریون پروگرامنگ۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ایونٹ ڈریون پروگرامنگ ہوتا کیا ہے۔ کمپیوٹر پروگرامنگ میں ایونٹ ڈریون پروگرامنگ ایک پروگرامنگ پیراڈائم ہے جس میں پروگرام کے فلو کو ایونٹ سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اب ایونٹ کیا ہے؟ ایونٹ سے مراد ہم جب بھی کوئی پروگرام لکھتے ہیں جس میں میں کہتا ہوں کہ 2+2 کرنا ہے جی، تو یہ کیا ہوگا جب ہم 2+2 کریں گے؟ یہ ایک ایونٹ ہے۔ ایونٹ میں ہم یوں بھی کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی یوزر کا ایکشن پرفارم ہو، جیسے ماؤس کلک ہے، جب بھی کوئی ماؤس کلک کرے کوئی نہ کوئی ایونٹ اکر ہو، کوئی کی پریس کی جائے تو کوئی نہ کوئی ایونٹ اکر ہو، کوئی سینسر آؤٹ پٹ ہو سکتی ہے، یا کوئی میسج پیسنگ ہو سکتا ہے کسی بھی پروگرام کی مدد سے یا کوئی تھریڈز کی مدد سے، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایونٹس اکر ہونا۔ تو کوئی جب بھی کوئی ایکشن پرفارم ہوگا یہ کوئی نہ کوئی ایونٹس کی مدد سے ہوگا۔ ایونٹ ڈریون پروگرامنگ گرافیکل یوزر انٹرفیس میں استعمال ہوتی ہے یا کوئی اور اپلیکیشن ہے اس میں استعمال ہو سکتی ہے، جیسا کہ جاوا اسکرپٹ ہے، ویب اپلیکیشنز ہیں۔ اب ویب اپلیکیشن میں اگر دیکھیں تو ہمارے پاس کوئی بھی ویب سائٹ ہے تو اب ہم کسی نہ کسی بٹن کے اوپر کلک کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایکشن پرفارم ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل ہم کوئی فارم فیڈ کر رہے ہیں تو ہم سب سے پہلے نام فیڈ کرتے ہیں، کوئی ای میل ایڈریس فیڈ کرتے ہیں، اپنی ڈیٹیل جتنی بھی ہوتی ہے وہ پٹ کرتے ہیں، جتنی بھی ٹیکسٹ باکسز ہوتے ہیں ان ٹیکسٹ باکسز کو فل کرتے ہیں۔ فل کرنے کے بعد ہم کسی نہ کسی بٹن کے اوپر کلک کرتے ہیں کہ وہ ایڈ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ سبمٹ کا بٹن، اور فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ سبمٹ بٹن کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں تو وہ سبمٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہوگا کہ یہ ایونٹ اکر ہونا ہے، کوئی نہ کوئی ایکشن پرفارم ہوتا ہے۔ یہ کسی نہ کسی یوزر ان پٹ کے رسپانس میں جو ایکشن پرفارم ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ایونٹ ڈریون۔ جب بھی ہم کوئی اپلیکیشن کو ڈیولپ کرتے ہیں کسی بھی لینگویج کے اندر تو اس میں سب سے اہم جو بات ہوتی ہے اس میں دیکھا جاتا ہے کہ یوزر کی انٹریکشن کیا ہے۔ کسی بھی اپلیکیشن ڈیولپمنٹ میں یوزر کی انٹریکشن سب سے اہم ہوتی ہے، کیونکہ ہم کسی نہ کسی انٹریکشن کے لیے ہی اپلیکیشن کو ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ یوزر کے لیے ہوتا ہے کیونکہ اس نے اس کو یوز کرنا ہوتا ہے، تو اس کی انٹریکشن بہت ضروری ہے۔ کہ اب یوزر انٹریکشنز کیا ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ پرفارم ہو، کسی بھی کمپوننٹ کے اوپر کوئی نہ کوئی ایکشن ہوگا اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایونٹ کا اکر ہونا ہوتا ہے۔ جب بھی کسی ایونٹ کے بعد کوئی ایکشنز پرفارم کرنا ہے تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ یا اس کو پروگرامر یہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ وہ ایکشن کیا پرفارم ہوگا، وہ کیا ایسی چیز ہوگی جو یوزر کو انٹریکٹ کرے گی۔ یہ تمام چیزیں اس ایونٹ کے بعد جو اکر ہونی ہوتی ہیں یہ ڈیپینڈ کرتی ہیں ہمارے اوپر کہ ہم کیا ایکشن پرفارم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم کوئی ایکشن ڈیفائن کرتے ہیں کسی بھی ایونٹس کے لیے تو اس کے لیے ہمیں کسی ایونٹ ڈریون پروگرام کی ضرورت ہوتی ہے یا کسی اپلیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں کسی بھی ایونٹس کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہمیں ایونٹ ڈریون پروگرام کو کریٹ کرنا پڑے گا یا اس کے لیے اپلیکیشن کو کریٹ کرنا پڑے گا۔ اگر ہم جاوا گرافیکل یوزر انٹرفیس اپلیکیشن کے اوپر کام کر رہے ہیں تو ہمیں کچھ ٹرمز کو دیکھنا پڑے گا۔ وہ ٹرمز کون کون سی ہیں اس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ایونٹ آبجیکٹ۔ ایونٹ آبجیکٹ کیا ہے؟ جاوا کے اندر کوئی بھی چیز ہے وہ آبجیکٹ اورینٹڈ ہے۔ آبجیکٹ اورینٹڈ سے مراد کسی آبجیکٹس کے اوپر بیس کرنا۔ اس کے اندر کیا کرتے ہیں کہ ہم آبجیکٹ کو کریٹ کر لیتے ہیں۔ اب آبجیکٹ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، وہ کوئی کنسیپٹ ہو سکتا ہے، کوئی پرسن ہو سکتا ہے، کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ فار ایگزامپل جیسے مین ایک آبجیکٹ ہے۔ اگر ہم کسی اسٹوڈنٹ کے متعلق بنا رہے ہیں تو اسٹوڈنٹ ایک آبجیکٹ ہے۔ فون کے متعلق کوئی بنا رہے ہیں اپلیکیشن تو فون ایک آبجیکٹ ہے۔ کالج سے ریلیٹڈ کوئی بنا رہے ہیں تو کالج ایک آبجیکٹ ہے۔ یہ آبجیکٹ ہیں سارے۔ جاوا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری آبجیکٹ اورینٹڈ ہوتی ہیں، آبجیکٹ کے اوپر بیس کرتی ہیں۔ جو ایونٹ ہوتا ہے وہ بذات خود ایک آبجیکٹ ہے۔ اب اس کے لیے ایک کنسیپٹ یوز کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ ایونٹ آبجیکٹ کا نام دے دیا جاتا ہے کہ جو ایونٹ ہے
وہ کیا ہے؟ آبجیکٹ ہے. اس کو ایک ٹرم دی گئی ہے جس کو کہا گیا کہ وہ ایونٹ آبجیکٹ ہے. دوسرے نمبر پہ ہے ایونٹ سورس. سورس کہتے ہیں ذریعہ جس کی وجہ سے ایونٹ اکر ہوگا. فار ایگزامپل ہم جیسے فارم فیلڈ کرتے ہیں تو ہم کسی نہ کسی بٹن کے اوپر کلک کرتے ہیں تو پھر وہ سبمٹ ہوتا ہے. یا ہم کوئی ڈیٹا ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں, اس کے متعلق کوئی بھی کی پٹ کرتے ہیں تو پھر ہم ڈیلیٹ کے بٹن پہ کلک کرتے ہیں. جیسے رول نمبر کہتے ہیں, میں کہتا ہوں 5 رول نمبر فارم میں سے ڈیلیٹ ہو جائے, تو میں کیا کروں گا, میں 5 رول نمبر لکھوں گا اور ڈیلیٹ کے بٹن پہ کلک کروں گا تو وہ 5 رول نمبر والا جتنا بھی ڈیٹا ہوگا وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا. فار ایگزامپل وہ ڈیٹا کیا ہو سکتا ہے, اس کا نیم ہو سکتا ہے, اس کی ایج ہو سکتی ہے, اس کا موبائل نمبر ہو سکتا ہے, CNIC نمبر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تمام چیزیں ڈیلیٹ ہو جائیں گی 5 رول نمبر کے اگینسٹ. اسی طرح اگر کوئی بھی اور ایونٹ اکر کرنا چاہتے ہیں تو ہم بٹن کو کلک کرتے ہیں تو پھر وہ ایکشن پرفارم ہوتا ہے. اگر کوئی ہم نے اور سورس رکھا ہوا ہے, جیسے جب بھی کسی بٹن کے اوپر ماؤس آئے تو اس بٹن کا کلر چینج ہو جائے, یا کوئی اور ایونٹ ہم کہتے ہیں کہ جب یہ والا بٹن پریس ہو تو یہ والا ایکشن پرفارم ہو جائے, تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں, یہ سورس ہیں. سورس, ایونٹ سورس سے مراد کیا ہوا کہ جب بھی ایسا سورس جس کے ذریعے سے کوئی نہ کوئی ایونٹ اکر ہو جائے. وہ بٹن سورس ہو سکتا ہے, وہ کوئی کی پریس ہو سکتا ہے, کوئی ماؤس اوور ہو سکتا ہے, ماؤس کلک ہو سکتا ہے. یہ سارے کے سارے کیا ہے, ایونٹ سورس. اور اس کو ایک ٹرم کا نام دیا گیا ہے ایونٹ سورس. تیسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے ایونٹ لسنر. جاوا گرافیکل یوزر انٹرفیس ایپلیکیشن کے اندر ہمیں کسی بھی کمپوننٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جو کسی نہ کسی ایونٹس پہ کے اوپر ریئیکٹ کرے گا. فار ایگزامپل وہ بٹن ہے, جیسے میں نے پہلے بتایا کہ بٹن جب بھی کلک ہوگا تو کوئی نہ کوئی ایونٹ اکر ہوگا, کوئی نہ کوئی ایکشن پرفارم ہوگا. تو اس کے لیے لسنر کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ جب بھی کوئی ایکشن پرفارم ہوتا ہے کسی نہ کسی سورس کے ذریعے ہی ہوگا. اب وہ سورسز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. وہ بٹن کلک ہو سکتا ہے, وہ ماؤس کلک ہو سکتا ہے, وہ کی پریس ہو سکتا ہے. یہ ڈفرینٹ سورسز ہیں کسی بھی ایونٹ کے لیے. تو اس کے لیے ایونٹ لسنر کی ضرورت پڑتی ہے. ایونٹ لسنر کیا کرتا ہے, لسن کرتا ہے اس ایونٹ کو کہ وہ سورس کیا ہے. وہ سورس وہی ہوگا جو ہم نے ڈیفائن کیا ہوگا اپنے پروگرام کے اندر. اب اس کو لسن کرے گا, لسن کرنے کے بعد وہ ایکشن پھر پرفارم ہوگا. فار ایگزامپل ہم نے پروگرام کے اندر ماؤس اوور کا یہ ایک لسنر لگایا ہوا ہے. وہ کیا ہوگا کہ جب بھی کسی بٹن کے اوپر وہ ماؤس جائے گا یا کسی بھی لائن کے اوپر جائے گا تو کچھ نہ کچھ ایکشن پرفارم کرے گا. وہ ایکشن کیا, وہ ہم نے اپنے پروگرام کے اندر ڈیفائن کیا ہوگا. جیسے ہم نے پہلے بتایا میں نے کہ ہم 2+2 کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں, کیلکولیشن ہوگی, جو سم ہوگا وہ آ جائے ٹیکسٹ باکس کے اندر. ایک ٹیکسٹ باکس 1 ہے, اس کے اندر ہم نے 2 لکھا ہے. فار ایگزامپل ٹیکسٹ باکس 2 ہے, اس کے اندر بھی ہم نے 3 لکھ دیا ہے. اب ایک اور ٹیکسٹ باکس 3 ہم نے ڈیفائن کر دیا جس میں آنسر آئے گا. اب جیسے ہی ہم چاہتے ہیں کہ جب بھی ماؤس ٹیکسٹ باکس 3 کے اوپر جائے اسی وقت وہ ٹیکسٹ باکس 1 اور ٹیکسٹ باکس 2 کی ویلیوز کو ایڈ کرے اور ٹیکسٹ باکس 3 کے اندر آنسر آ جائے. اب یہ کیا ہوگا کہ جیسے ہی ماؤس جائے گا تو کیا ہوگا کہ وہ لسن کرے گا کہ ماؤس اوور کیا ہے. جیسے ہی ماؤس اوور کو لسن کرے گا تو وہ ایڈ کرے گا اور آنسر ٹیکسٹ باکس 3 کے اندر آ جائے گا. تو اس کو کہتے ہیں ایونٹ لسنر. ایک ٹرم, یہ ٹیکنیکل ٹرم یوز کر دی گئی اس کے لیے جس کو ہم نے نام دے دیا کہ یہ ایونٹ لسنر ہے. کچھ ایونٹ لسنرز ہیں جاوا کے اندر, یہ ڈفرینٹ لینگویجز کے اندر ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. PHP کے اندر ڈفرینٹ ہوگا, اگر ہم نے جاوا اسکرپٹ یوز کر رہے تو اس کے لیے ڈفرینٹ ہوگا. جاوا کے اندر جو ایونٹس ہیں وہ یہ ہیں. ایکشن لسنر, یہ کیا کرتا ہے, رسپونڈ ٹو ایکشنز. ٹھیک ہے, کوئی نہ کوئی ایکشنز کے اگینسٹ رسپونڈ کرے گا, جیسے بٹن کلک ہے, ٹیکسٹ فیلڈ چینجز ہے, اس طرح کے. ایٹم لسنرز, یہ کسی بھی انڈیویجول ایٹم چینجز کو لسن کرے گا, جیسا کہ چیک باکسز ہیں یا ریڈیو بٹن وغیرہ ہم نے لگائے اس کے لیے ہوتا ہے. کی لسنر, یہ کی بورڈ انٹریکشن کے لیے, جیسے ہی کوئی کی بورڈ کا بٹن پریس ہوگا تو یہ کی لسنر کیا کرے گا, اس کو لسن کرے گا. ماؤس لسنر, اگر ہم ماؤس
ایونٹ کے لیے کچھ لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم یہ والا لسنر یوز کریں گے، ماؤس لسنر، ٹھیک ہے، جس میں ہم ڈبل کلک ہو سکتا ہے، رائٹ کلک ہو سکتا ہے، لیفٹ کلک ہو سکتا ہے. تو یہ ہم ماؤس لسنر کا یوز کریں گے جب بھی ہم کوئی ماؤس ایونٹس لگانا چاہتے ہیں. ماؤس موشن لسنر، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ماؤس اوور جیسے ہوتا ہے، جیسے ہی ماؤس اس کے اوپر جائے گا تو وہ کوئی نہ کوئی ایکشن پرفارم کرے گا. اگر ہم کوئی اس کے ماؤس کے موشن کے متعلق کوئی لسنر یوز کرنا چاہتے ہیں، کوئی اس کا ایکشن استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ہم اس کے لیے ماؤس موشن لسنر کا استعمال کریں گے. ونڈوز سے ریلیٹڈ کوئی ایونٹس ہیں تو اس کے لیے ونڈو لسنر کا استعمال کرتے ہیں. کنٹینر لسنر، جاوا کے اندر جیسے جے فریم اور جے پینل وغیرہ ہے، اس کے لیے یہ کنٹینرز ہیں. اس کے ایونٹس کے لیے ہم یہ والا کنٹینر لسنر کا استعمال کرتے ہیں. کمپوننٹ لسنر، کوئی کسی کمپوننٹس کے اگینسٹ چینجز کو لسن کرنا ہو، کوئی موو کروانا ہو، کوئی ہڈن وغیرہ کروانا ہو، لیبلز کو ریسائز وغیرہ کا، اس طرح کا کوئی ایونٹس پرفارم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم کمپوننٹ لسنر کا استعمال کرتے ہیں. ایڈجسٹمنٹ لسنر، لسن فار ایڈجسٹمنٹس کے لیے ہوتا ہے، جیسے سکرول بار وغیرہ ہے، اس طرح کے جو ایونٹس ہوتے ہیں تو اس کے لیے ایڈجسٹمنٹ لسنر کا استعمال کیا جاتا ہے. دوستو آج کا ہمارا ٹاپک تھا ایونٹ ڈریون پروگرامنگ، جس میں ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ دیکھا کہ ایونٹ ڈریون پروگرامنگ ہوتا کیا ہے. اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے اندر لسنرز کیا ہوتے ہیں، اس کے اندر ہم نے دیکھا ایونٹ سورس کیا ہوتے ہیں، ایونٹ آبجیکٹس کیا ہوتا ہے. آج کا لیکچر اچھا لگا ہو تو آپ نے ضرور اس کو لائک اور شیئر کرنا ہے. اگر ابھی تک آپ نے سی ایس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. تھینک یو ویری مچ.